نے دیا اس حق کو قبول کیا، اس کی زد پڑی ہے تو اسے برداشت کیا۔ مثالیں موجود ہیں، جب طائف میں پتھر پڑے ہیں، خون نکلا ہے تو غشی طاری ہوئی کہ نہیں؟ تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ کس طرح سے اللہ سے آ کے دعا کی ہے، اللہ کن کے سپرد کر دیا ہے مجھے، میرا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ خندق کے موقع پہ بہت قحط کا سما تھا، سردی بھی بہت تھی، لیکن خندق کھودنی تھی، لگے ہوئے تھے، آپ بھی لگے ہوئے تھے، صحابہ بھی۔ تو ایک صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے رسول اب تو کمر بھی دوری ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، کرتا اٹھا لیا اور ادھر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو کہیں باہر بیٹھے ہوئے جو ہے کمانڈ نہیں کر رہے تھے، ساتھ تھے۔ یہ ہے جو حجت قائم کی اپنے کردار سے، اپنی ذاتی زندگی بتا کر۔ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب فیصلہ ہو گیا اب جنگ بدر کے لیے، کب بدر کے میدان کی طرف جانا ہے، تو اتنے اونٹ کم تھے کہ 3 صحابہ کے باری ایک اونٹ پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 آدمیوں کی ایک اونٹ تھا، حضرت علی تھے، ایک دوسرے صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے، وہ جوان تھے ویسے بھی، بڑی گزارش کی، اللہ کے رسول آپ سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ بزرگ بھی ہیں۔ فرمایا میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی باری پر بیٹھوں گا، میں تم سے کبھی میں اپنا اجر نہیں ضائع کرنا چاہتا، باری باری سواری کر کے گئے۔ اس لیے فرما گئے ہیں، اس دین پر عمل کرتے ہوئے تمہیں فقر و فاقہ آئے، کوئی تکلیف محسوس ہو، یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے، میں کیا کروں، مجھے تو بچوں کی روزی کمانی ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تمہیں مشکل لگے، پیچھے دیکھ لینا، میری زندگی میں اس سے بڑی تمہیں تکلیف نظر آ جائے گی اور بڑا فاقہ نظر آ جائے گا۔ یہ ہے وہ سیرت جو نمونہ بنائی ہے۔ اور جان لیجئے اللہ نے اختیاری فقر و فاقہ کروایا ہے، مجبوری کا نہیں، موجود تھا سب کچھ، آسائش آ گئی تھی مدینے میں بھی، لیکن آپ کو وہ آسائش نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کل کو کوئی امتی کہہ نہ سکے کہ میں کیا کروں، میرا تو یہ حال ہے اور میری تو یہ پوزیشن ہے، میں کیسے عمل کر سکوں، اللہ کے رسول کے پاس تو یہ موجود تھا، ان کو تو یہ سہولتیں تھیں، ان کو تو یہ تھا، انہوں نے کر لیا تو کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کے بھی 20 بچے تھے، انہیں بھی پیٹ لگے ہوئے تھے کہ نہیں، وہ بھی روزی کما کے کھاتے تھے یا اوپر سے آتی تھی؟ نہیں، انہیں بھی وہی ساری حاجتیں لائق تھی جو ہمیں ہیں، لیکن حق کو جب قبول کیا ہے تو ہر تکلیف برداشت کی اور اللہ کی راہ کا حق ادا کیا۔ یہ ہے وہ پہلی حجت جو قائم کی ہے اپنے ذاتی کردار سے، جس کے لیے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تمہیں بھی اللہ کی محبت چاہیے، تمہیں بھی گناہوں کی بخشش چاہیے، تو میرے راستے پر چلے آؤ۔ راستہ یہ ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ دوسری حجت کیسے قائم کیا اللہ کے ہر رسول نے؟ اس نظام عدل کو قائم کر کے، وہ دنیا کے لیے رحمت کا نظام قائم کر کے کہ جس میں ہر شخص کو اس کا حق مل سکے، وہ قائم کر کے ہر رسول گیا اور اس کی شہادت دے کر کے۔ اچھا 2 چیزیں کیا ہیں جو اللہ اور دے کر بہتر رہا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
اللہ ہر رسول کے ساتھ نازل کرتا رہا ہے کتاب اور میزان. ہم ایک ہی کو جانتے ہیں، دوسری بھول گئے. اللہ ہر رسول کو دو چیزیں لے کر دیتا، کتاب اور میزان. یہ میزان کیا ہوتی ہے بھائی؟ ترازو. کس کی نشانی ہے؟ عدل، انصاف. ہم نے بھی کہیں بنا رکھی ہے. کہیں لاہور جانا پڑے یا اسلام آباد جانا پڑے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر نظر ڈال لیجیے، ہم نے بھی ترازو بنا رکھی. کس کی سمبل ہے؟ عدل، انصاف، لوگوں کے حقوق. تو اللہ ہر رسول کو وہ میزان بھی دے کر بھیجتا رہا ہے، اسے بھی نافذ کرو. وہ صرف نمازیں پڑھانے اور روزے رکھوانے نہیں آئے، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے کہ وہ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے. ورنہ یہاں وہ عدل کا نظام نہیں ہے، وہ حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں. آج آپ جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس کے تحت اسلام کے مطابق فیصلے ہیں؟ معیشت آپ کی اسلام کے مطابق؟ سیاست، تہذیب، اور اس میں اجتماعی زندگی میں کوئی کوشش بھی کر لے تو کر نہیں سکتا، لیکن فرض تو اجتماعی زندگی میں بھی ہے، انفرادی میں. یہ اجتماعی زندگی میں تو سب سے مشکل ہوتا ہے اس عدل کے نظام کو قائم کرنا. یہیں پر تو سب سے زیادہ تکبر آتا ہے کہ لوگ لوگوں کے حکمران بن بیٹھتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا دیتے ہیں، اور ان کے خون پسینے کی جو ہے کمائی سے اپنے آپ کے لیے عیاشی اور اپنے آپ کے لیے عیاشی حاصل کرتے ہیں. یہی تو سب سے بڑی خرابی آتی ہے. جان لیجئے اللہ ہر رسول کو وہ کتاب کے ساتھ میزان بھی دے کر بھیجتا ہے. کاہے کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے، وہ عدل پر قائم ہوں، عدل پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن رہ سکے کہ وہ اپنی ضروریات بھی حاصل کر کے کو اللہ سے لو لگانے کے لیے بھی قابل ہو سکے، اسے وہ بھی وقت مل سکے. ورنہ یہاں ظلم کا نظام ہوتا ہے، غریب کو کہاں وقت ملتا ہے اللہ کے ساتھ جو ہے دوڑ لگانے کے لیے، ان چیزوں پر جو ہے دوڑ کرنے کے لیے. وہ تو بیچارہ پیٹ پالنے کے لیے جو ہے گولوں کی بیل کی طرح دن رات جو ہے وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور پھر بھی مشکل سے اس کا پیٹ پالتا ہے. تو اللہ کے رسول وہ نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں جسے قرآن دین کہتا ہے، نظام زندگی. اور اچھی طرح جان لیجئے اللہ کا ہر رسول وہ دین قائم کر کے، یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے، مقصد بعثت ہے. اس لیے اللہ نے ہر رسول کے ذریعے پورا کیا، بھیجے اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس لیے ذرا سوچئے اللہ رسولوں کو کہاں بھیجتا رہا؟ کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، کسی قصبے میں نہیں بھیجا. جب بھی رسول کو بھیجا ہے تو اس وقت کے دارالخلافہ. کیوں؟ نظام دینے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سکہ چل رہا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی خدائی قائم کر رکھی ہوتی ہے، اور لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب تک کسی اجتماعیت میں جو نظام رائج ہو وہ ختم نہ ہو تو دوسرا آ ہی نہیں سکتا. کسی ریاست میں دو دستور ہو سکتے، دو نظام ہو سکتے، نظام ہمیشہ ایک ہوتا. جب تک پہلا ختم نہ ہو دوسرا آ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ ہر رسول کو دارالخلافہ میں بھیجتا رہا ہے، انہیں کہتا رہا آؤ اپنی حاکمیت چھوڑو،
اللہ کے عدل کے نظام کو قائم کرو۔ لیکن وہ سردار اپنی سرداری قربان کرنے پر نہیں آتے تھے، سرمایہ دار اپنی مفادات کی قربانی پر نہیں دیتے تھے، اس لیے جھٹلا دیتے تھے، مگر نہ